بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک شعبان کی شب 15 تاریخ کے خاص اعمال کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم ماہ مبارک شعبان کی شب 15 یعنی نیمہ شعبان کے خاص اعمال، دعاؤں اور اذکار کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ سال بھر جان و مال، رزق، اولاد اور صحت و سلامتی کے لیے ایک بیمہ ہے، اس کی دعا ہے، یعنی پروردگار کی حفاظت میں آ جانے کے لیے دعا، اس دعا کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ سال بھر کے وبائی امراض سے حفاظت کی ایک دعا ہے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ عمل برائے مغفرت ہے، عمل برائے حاجات ہے، تو ان تمام چیزوں کا ذکر کریں گے، اس لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی مستفید ہوگی۔ شب 15 شعبان بہت ہی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گنہگار افراد بخشے جاتے ہیں۔ بس اس رات میں تقرب الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پہ فضل فرماتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے گا۔ بس شب قدر کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے اور اس رات میں پروردگار سے حصول مغفرت اور حصول بخشش کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات کی ایک عظیم الشان بشارت یہ بھی ہے کہ اس رات کی صبح کو ہمارے وقت کے امام قائم آل محمد، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت بسعادت ہے، جو 255 ہجری میں بوقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی تھی۔ آئیے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا عمل اس رات کا غسل کرنا، یعنی مغربین سے پہلے غسل کر لیں تاکہ نماز مغربین کو بھی اسی غسل کے ساتھ انجام دیں۔ اس غسل سے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے، یعنی پروردگار گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے ہم جب نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو ہمارے جسم سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح نیمہ شعبان کا غسل گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا عمل اس رات میں شب بیداری کرنا ہے۔ شب بیداری کر پروردگار کی طرف رجوع کرنا، استغفار کرنا، صلوات پڑھنا، دعا کرنا اور دینی احکامات کو جاننے کے لیے کوشش کرنا اس رات کا افضل ترین عمل ہے۔ علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص اس رات بیدار رہے اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ پھر تیسرا بڑا عمل اس رات کا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبران خدا سے مصافحہ کرے تو وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ حضرت علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائیں، اپنے دائیں بائیں نظر کریں اور پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ، سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ بس جو کوئی یہ زیارت پڑھے، امید ہے کہ اس کو حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس رات صدقہ ضرور دیں اور صدقہ اپنی جان و مال، اپنی اولاد اور فیملی کی جان و مال کے لیے نکالیں، ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام کی صحت و سلامتی کا بھی صدقہ دیں۔ صدقے کا ہدف یہ ہے کہ کسی مستحق کی مدد ہو جائے۔ ہاں، امام زمانہ کا صدقہ خود پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس سے بھی کسی مستحق کی مدد کر دیں۔ سید غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، بس مستحق ہونا شرط ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگلا عمل ذکر کرتے ہیں کہ اس رات درود بکثرت پڑھیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جو کوئی میرے بابا پر، میرے شوہر نامدار اور میری آل اور اولاد پر درود پڑھے تو میں
روز محشر اس کو اپنی معیت میں رکھوں گی، یعنی اپنے ساتھ رکھوں گی۔ شب 15 شعبان کا ایک خاص عمل جس کو سجدے میں جا کر کرنا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ سجدے میں جا کر کہیں سجاد لکا سوادی و خیالی و آمنا بکا فعادی حاضہ یدایا وما جنیتہ علی نفسی یا عظیم ترجا لکل عظیم اغفر لی العظیم فإنه لا يغفر الذنب العظیم الا الرب العظیم۔ یہ عمل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ نے ایک بار سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھی، اس کے بعد اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور پھر دوبارہ اپنا سر سجدے میں رکھا اور کہا اعوذ بنور وجہک الذی اضاءت لہ السماوات والارضون وانکشفت لہ الظلمات وصلاح علیہ امر الاولین والآخرین من فجعت نقمتک ومن تحویل عافیتک ومن زوال نعمتک اللہم ارزقنی قلبا تقیا نقیا ومن الشرک بریئا لا کافرا ولا شقیا۔ بس آپ نے اپنے چہرے کو دونوں طرف سے خاک پہ رکھا اور پھر کہا عفرت وجہی فی التراب وحق لی ان اسجد لک، میں نے اپنے چہرے کو خاک پر رکھا ہے اور میرے لیے ضروری ہے کہ تیرے آگے سجدہ کروں۔ آج کی رات دعائے کمیل پڑھنے کی بھی روایت ہوئی ہے جس کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس کے علاوہ 100 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے تاکہ پروردگار تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے اور دنیا اور آخرت کی حاجات پوری فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ آج کی خاص نمازوں کا تذکرہ کرتی ہوں۔ 2 رکعت نماز نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ توحید پڑھیں۔ نماز کا سلام دینے کے بعد تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی 34 بار اللہ اکبر اور 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھیں۔ ایک اور نماز کا ذکر کرتے ہیں جو 100 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کی تاکید ہے۔ یہ نماز بھی 2 رکعت کر کے ادا کی جائے۔ اس کے علاوہ ایک نماز اور جو 4 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی۔ ایک اور نماز کا ذکر کرتے ہیں 6 رکعت نماز، جس میں سورہ الحمد، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید ہر رکعت میں پڑھی جائے گی۔ ایک اور عمل برائے مغفرت بیان کرتے ہیں، جو کوئی شخص شب نیمہ شعبان میں 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھے گا تو اس کی مغفرت کے آثار ظاہر ہوں گے۔ نیز اس وظیفے کو 15 شعبان نماز عصر کے بعد بھی پڑھا جائے گا۔ چھوٹا سا ذکر ہے یا غفار اغفر لی، یا غفار اغفر لی، اس ذکر کو 100 مرتبہ کرنا ہے، آج رات کو بھی اور کل 15 شعبان کے دن میں بھی۔ ایک اور عمل کا تذکرہ کرتے ہیں، عمل حفاظت نفس۔ علامہ میر داماد مرحوم کے شاگرد خاص سید اسماعیل بحرینی سے منقول ہے کہ یہ عمل ایک راز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عمل کو اگر انشورنس عمل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس عمل سے اپنی جان مال کو محفوظ پورے سال بھر کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ عمل اس طرح سے ہے کہ 1 مٹھی چنے لے کر ہر دانے پر 1 مرتبہ سورہ توحید اور 3 مرتبہ صلوات پڑھی جائے اور پھر ان دانوں کو کھا لیا جائے۔ کوئی بھی شخص جو ان دانوں کو کھانا چاہتا ہے 7 دانوں سے کم نہیں کھائے تو انشاءاللہ آئندہ نیمہ شعبان تک تمام امراض اور ناگہانی موت سے حفاظت پروردگار میں رہے گا۔ گھر کے تمام افراد یہ عمل کریں، اور اگر تمام نہیں کر سکتے تو کوئی ایک بھی اگر عمل کرنا چاہے تو سب کی طرف سے کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کوئی بھی شخص جو یہ دانے کھانا چاہتا ہے 7 دانوں سے کم نہیں کھائے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل برائے حاجات بیان کرتے ہیں۔ سید اسماعیل بحرینی نے فرمایا کہ نیمہ شعبان میں 3 مرتبہ سورہ یاسین
درج ذیل حاجات کی نیت سے پڑھی جائے۔ نمبر 1 برائے طول حیات، نمبر 2 برائے تندرستی بدن، نمبر 3 برائے بے نیازی از مخلوق۔ بس جو کوئی اس طرح سے سورہ یاسین پڑھے گا تو دنیا سے بے نیاز ہوگا اور خداوند عالم کے خاص قرب کو حاصل کرے گا۔ سورہ یاسین کے بعد 100 مرتبہ اگر تسبیحات 4 کو بھی پڑھے تو لطف خفی کا مشاہدہ کرے گا۔ تسبیحات 4 بیان کی جا چکی ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ایک آخری عمل کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ تمام وبائی امراض سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے، سال بھر کے لیے ہر قسم کی وبائی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے اس عمل کو ضرور انجام دیں۔ بعد از نماز مغرب اول و آخر صلوات کے ساتھ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ الامان من الطاعون والوباء وموت الفجاۃ وسوء القضاء۔ پناہ ہو طاعون سے اور وبا سے اور ناگہانی موت سے اور بری قضا سے۔ انشاءاللہ خداوند عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ماہ مبارک شعبان کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم ہمارے امام عالی مقام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے دوستوں میں شمار فرمائے۔ شب نیمہ شعبان میں دعائے عہد اور دعائے سلامتی امام زمانہ کو پڑھنا ہرگز بھی فراموش نہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔